کسی علاج معالجے میں ڈانٹ کا کیا کردار ہے؟ ہم ہر چیز کے کچھ لیول سمجھتے ہیں کہ غصہ حرام ہے، ہم کہتے ہیں کہ شرک حرام ہے، ہم کہتے ہیں شراب حرام ہے، ہم کہتے ہیں سور کا گوشت حرام ہے، تو لیول تو فرق ہے نا۔ تو اگر آپ اس کو بیماری مانتے ہیں تو آپ کا خیال ہے یا آپ کو یقین ہے یا آپ کو پتہ ہے یا آپ کے نزدیک یہ ثابت شدہ بات ہے؟ اس کا علاج جو ہے بائیو سائیکو سوشل اینڈ اسپرچول ہے، 4 طرح سے ہے، جسمانی طور پر، نفسیاتی طور پر، معاشرتی طور پر اور روحانی طور پر۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس بیماری کو پہلے بیماری سمجھنا بہت ضروری ہے نا۔ جو لیا تھا وہ بیماری نہیں تھی۔ بہت سارے لوگ لیتے ہیں الکوہل اور 40 سال لیتے ہیں، روزانہ لیتے ہیں، اور اسے ہم بیماری نہیں کہتے۔ بیماری ہم تب کہتے ہیں کہ جب ان کا جسم ایک چیز سے نباہ نہیں کر سکتا تو تب الکوہل لیتے ہیں۔ ڈرگز لیتے لیتے کسی سٹیج پہ جا کے جسم میں شروع ہوتی ہے، اور وہ اگلے دن بھی ہو سکتا ہے، اگلے سال بھی ہو سکتا ہے، 10 سال بعد بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو سٹنٹ پڑتے ہیں، کیا ان کا بھی کوئی ایسا شروع ہوتا ہے جس سے سٹنٹ کی طرف سفر شروع ہوتا ہے؟ ان کا لائف سٹائل، اوور ویٹ ہونا، کرسی پہ بیٹھ کے کام کرنا، سٹریس لینا، ایکسرسائز نہیں کرنا اور سب سے جھگڑے کرنا، تو اس کے بعد پہلا سٹنٹ۔ ٹھیک؟ تو قصور تو ڈائبٹیز والے کا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہیلدی لائف سٹائل کی طرف نہیں جاتا، مٹھائیاں کھاتا ہے، سٹریس لیتا ہے، ورزش نہیں کرتا اور راتوں کو دیر تک جاگتا ہے۔ تو ہر بیماری میں کسی نہ کسی لیول پہ پس منظر میں ایک قصور ہوتا ہے، اور اگر نہیں بھی ہو تو رسپانسبلٹی تو ہے، اپنی بیماری کو علاج کے حوالے کرنے کی ذمہ داری تو ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ ڈرگ لینا شروع کرتا ہے یا الکوہل لینا شروع کرتا ہے تو اس وقت ایک چیز اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے موڈ اور مزاج میں کوئی نہ کوئی خرابی تو ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو تبھی کوئی ڈرگ لے گا نا۔ کوئی بھی بندہ ایک گولی بروفن کی بھی نہیں لیتا اگر اس کو کوئی ضرورت نہ ہو۔ یہ بیماری کا نفسیاتی پہلو ہے۔ پہلے اس کا جسمانی پہلو ہے جو یہ قرار دیتا ہے، یہ فتویٰ دیتا ہے کہ بھائی تم ڈرگز نہیں کر سکتے، تمہارا جسم ڈرگز کے ساتھ نباہ ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ جو سال کے بعد جا کے نیو ایئر پہ وہ دوستوں کے ساتھ پارٹی میں کرتا ہے، یہ اس کا ایک نفسیاتی پہلو ہے جسے کریونگ کہتے ہیں، جسے ہم ایک سوشل پہلو بھی کہتے ہیں کہ وہ دوستوں سے اس نے ابھی تک دوری اختیار نہیں کی تھی، اور یہ بھی بات ہے کہ اس کو ابھی تک خوشی پارٹی کے بغیر نہیں ملتی نیو ایئر کی یا کسی خوشی کے موقع پہ۔ چوز کرنے کی بات بھی ہے، ملی جلی باتیں ہیں نا، ایک فیکٹر نہیں ہے، کئی فیکٹرز ہیں جو یہاں پہ سٹیج پہ آتے ہیں۔ لمبی ریکوری والے، 10 سال والے، 15 سال والے، تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس چوائس ہے، اور ہمارے اندر چوائس ہے کہ ہم نے ڈرگ نہیں لینی، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارا جسم نئے سرے سے ڈرگز کے ساتھ ڈیل کرنے کے قابل بھی ہو جائے تو ہم پھر بھی نہیں لیں گے۔ یعنی ایک سٹیج وہ آتی ہے کہ اگر لگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جسم جو ہے ڈرگز کے ساتھ نپٹنے کے قابل ہو جائے تو ہمیں پھر بھی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اب ان کی وہ سٹیج آ جاتی ہے جسے اسپرچول ریکوری کہتے ہیں یا روحانی بیداری کہتے ہیں۔ یعنی انہیں اس کی ضرورت ہی نہیں رہتی، ان کے اندر جو خوشی ہے یا اطمینان ہے وہ اندر سے ایک چشمے کی طرح بہتا رہتا ہے، جو ان کے اندر ایک اطمینان، سکون اور امن اور محبت اپنے آپ سے اور اپنی ورتھ کا احساس، یہ ساری چیزیں ان کے اندر ایک چیز پیدا کرتی ہیں جسے اعتدال کہتے ہیں۔ تو خوشی بنیادی چیز ہے جس کو لوگ تلاش کرتے رہتے ہیں، خوشی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور خوشی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں کے مختلف نظریات ہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ خوشی باہر کی چیزوں میں ہے، کوئی سمجھتا ہے خوشی اندر کی چیزوں میں ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ خوشی زیادہ لوگوں سے اچھے تعلقات میں ہے، کوئی سمجھتے ہیں کہ اگر نئی گاڑی خریدیں گے تو اس سے خوشی ملے گی،
یا قیمتی پرس لیں گے تو اس سے خوشی ملے گی. لیکن خوشی ایک ایسی کیفیت ہے جو مٹھی سے ریت کی طرح نکلتی رہتی ہے. بندے کو لگتا ہے کہ ابھی یہ گئی کہ گئی, اور ہم اچھے بھلے خوش ہوتے ہیں, لیکن پھر اچانک ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. سڑک کے اوپر چل رہے ہیں تو گاڑی خراب ہو جاتی ہے, یا ہماری فلائٹ جو ہے وہ مس ہو جاتی ہے تو خوشی غائب ہو جاتی ہے, یا کوئی نوکری سے فارغ کر دیتا ہے تو خوشی ختم ہو جاتی ہے. تو بے شمار چیزیں ہیں جو خوشی کے دشمن کے طور پر چاروں طرف سے حملہ آور ہوتی رہتی ہیں, اور ہم بے شمار چیزوں کو خوشی کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں. جیسے ان میں سے کچھ چیزیں بری بھی ہیں جس کو ہم خوشی کے لیے استعمال کرتے ہیں, جیسے خوشی کے لیے کھانا اور اوور ایٹنگ کر لینا, جیسے کہ خوشی کے لیے شاپنگ کر لینا اور اپنا بجٹ خراب کر لینا, لیکن ہم کرتے رہتے ہیں. جیسے خوشی کے لیے زیادہ کام کرنا, زیادہ پیسے کمانا, اور اتنا زیادہ ورکہولزم میں چلے جانا کہ خوشی کے لیے جو کر رہے تھے تو اس سے وہی چیز پھر آخر کار جو ہے تباہ ہو جائے. یعنی خوشی کے لیے ایسے کام کرنا, بعض اوقات خوشی کے لیے بہت سے ایسے کام کام شروع کرتے ہیں, محبتیں پال لیتے ہیں, تعلقات پال لیتے ہیں, جس سے وقتی طور پر خوشی ملتی ہے, لیکن بعد میں پرابلم ہوتا ہے. خوشی کے لیے ریلیں ٹک ٹاک دیکھنا, اور ریلیں ٹک ٹاک دیکھتے دیکھتے راتوں کو 3 بجے تک جاگنا اور ٹاکسک ہو جانا, صبح دیر تک سونا, سورج کی روشنی سے محروم ہونا, تو خوشی کی تلاش میں ہم آخر کار ناخوش ہو جاتے ہیں. لیکن خوشی کی کیفیت جو ہے, اگر آپ میں سے میں کسی کو کہوں کہ سمجھائیں کہ آپ کے نزدیک خوشی کیا ہے, کیونکہ آپ نے بھی خوشی کو پرسو کیا ہے, خوشی کے پیچھے آپ بھی گئے ہیں, تو وہ کیا ہے جس چیز کو ہم خوشی کہتے ہیں؟ ایک فیلنگ ہے, یہ اندر کی خوشی, اور اگر کوئی باہر سے آپ کے ساتھ آپ کو ایک اچھا ریلیشن شپ ملتا ہے تو یہ باہر کی خوشی. یہ جو فیلنگ لیول پہ جو بات ہوتی ہے یہ بھی ہوتی ہے, یعنی جیسے آپ نے کہا کہ ماحول بدل دیا یا ایسے ہو گیا, لیکن ایک بٹن دبا کے نشہ کر کے بھی ماحول ایسے ہی بندہ بدلتا ہے, تب بھی ایسے ہی لگتا ہے. اور جب بندہ پھر نشہ نہیں کرتا تو پھر ایسے لگتا ہے جیسے بریک اپ ہو گیا. اور جب بریک اپ ہوتا ہے تو پہلے دن کہتا ہے ٹھیک ہو گیا. یہ جو بریک اپ ہوتا ہے یہ پہلے دن کیسا ہوتا ہے, دوسرے دن کیسا ہوتا ہے, 5ویں دن 8ویں دن کیسا ہوتا ہے, مہینے بعد کیسا ہوتا ہے, یہ اگر غور کریں اس چیز پہ, تو یہ جو بریک اپ ہوتا ہے یہ ہر روز کیفیت بدلتی رہتی ہے. اور پھر ایک دن آتا ہے کہ آپ واپس اس بریک اپ کو ریورس کرنا چاہتے ہیں. جب بریک اپ ہوتا ہے تو دن بدن کیفیت بدلتی رہتی ہے, فردر انٹریکشن نہ بھی ہو تو واپس بندہ ریلیپس ہونے کی طرف آتا ہے. تو اسی طرح جب ڈرگز سے بریک اپ کرتے ہیں تو اچھی فیلنگز مسلسل نہیں رہتی, ان فیلنگز کو سنوارے رکھنا پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ یہ بندے نے ڈائٹنگ شروع کرنی ہو یا نشہ چھوڑنا ہو یا بریک اپ کرنا ہو تو بندہ بڑے جوش سے کرتا ہے, لیکن اس کے بعد ہر آنے والا دن آپ کے اندر ساری فیلنگز بدلتی رہتی ہیں اور آپ کے ہاتھ سے بات نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. اگر آپ پراپر سکلز نہیں سیکھتے تو خالی ول پاور کام نہیں آتے. اصل بات یہ ہے کہ جو مر جائیں کی بات کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں, یہ بھی ایک الگ بیماری ہے جس کو ڈپریشن کہتے ہیں. اور یا تو وہ انڈوجینس ڈپریشن ہوتی ہے جو اندر ہی اندر پیدا ہوتی ہے اور کچھ حالات کا بھی تعلق ہوتا ہے, یا پھر وہ بائیپولر ڈس آرڈر کی ڈپریسو فیز ہوتی ہے, جس میں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ لاہور کی ایک یونیورسٹی میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی, اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی تو لڑکا کامیاب ہو گیا, لڑکی کامیاب نہیں ہو سکی. ویسے عموماً جو سوسائڈ ہے اس میں اٹیمپٹس ایک جتنے لوگ کریں تو لڑکے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں, لڑکیاں اتنی کامیاب نہیں ہوتی. جیسے والدین کو خاص طور پر سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کا بچہ نشہ چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو
اس کے اندر سے پہلے ہی بہت بحران جنم لے رہا ہوتا ہے, بہت کرائسس جنم لے رہا ہوتا ہے. اب آپ اس کے ساتھ الجھ نہیں سکتے. یہ پکی ذہن میں رکھیں بات. جب وہ نشہ کر رہا ہوتا ہے تو تب بھی نہیں الجھ سکتے, کیونکہ اس وقت وہ بہت زیادہ اگریسو ہو جاتا ہے, روڈ ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر کوئی بے اطمینانی کی لہر دوڑ رہی ہوتی ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ واقعی اس کو بیماری سمجھتے ہیں تو نہ تو آپ ایکٹیو فیز میں نہ پیسو فیز میں جھگڑا لڑائی فساد نہیں کر سکتے کسی پیشنٹ کے ساتھ, چاہے وہ ڈائبٹیز کا مریض ہو, دل کا مریض ہو, ملیریا ہو اس کو, یا الکوہلزم یا ڈرگز کا کوئی معاملہ ہو. جسے آپ نے بیمار کہہ دیا اس کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے وہ وہی ہونا چاہیے جو کسی بیمار کے ساتھ رکھا جاتا ہے. اس میں آپ یہ نہیں کہ اس کی باتیں مانیں. اگر وہ کہے گاجر کا حلوہ لا دو تو آپ ڈائبیٹک کو گاجر کا حلوہ لا کے دے دیں. آپ اگر وہ 10 دفعہ بھی کہتا ہے کہ مجھے گاجر کا حلوہ کھانے کو دل کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے, سپورٹ نہیں کر سکتے, ہم اس سے الگ رہیں گے. یہ آپ کی ضرورت ہے کہ آپ گاجر کا حلوہ نہ کھائیں. لیکن یہ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے اور اس وقت بھی زیادہ تر وہ مرضی کے خلاف آتا ہے اور کبھی کبھی وہ مرضی سے آتا ہے, تو تیسرے دن دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں. جو مرضی کے خلاف آتا ہے اور جو مرضی سے آتا ہے تو تیسرے دن ایک جیسے ہو چکے ہوتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ دونوں نے نشہ چھوڑا ہوا ہے, دونوں ایک جیسے ہیں, تیسرے دن وہ ایک جیسے ہیں. تو یہ جو ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں مرضی سے آیا, میں مرضی سے نہیں آیا, علاج ہے, مرضی سے ہو یا مرضی کے بغیر ہو. مجھے بتائیے کہ بلڈ پریشر کا علاج اگر مرضی کے بغیر ہو تو کیا بلڈ پریشر نیچے نہیں آتا ہے نا؟ مرضی جو ہے وہ اس سے آپ کھانسی نہیں چھوڑ سکتے, مرضی سے بلڈ شوگر بھی کم نہیں کر سکتے, علاج سے ہی کر سکتے. مجھے بتائیے کہ اگر کوئی بندہ نارمل ایٹنگ شروع کر دیتا ہے, اوور ایٹنگ چھوڑ دیتا ہے, تو اس کو اس طرح جسمانی دردیں جیسے ہیروئن کے مریض کو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. صرف ایک بے چینی ہوتی ہے, لیکن جسے وڈرال کہتے ہیں وہ تو نہیں ہوتا اس کو. یا اگر کوئی ورکہولک ہے جو کہ بہت زیادہ کام کرتا ہے اور بیمار ہے, تو اگر وہ 3 دن اس کو کام پہ جانے سے روک دے اس کی بیگم صاحبہ, تو اس کو کوئی وڈرال ہوگا؟ لیکن وہ تڑپ تڑپ کے جائے گا. یہ وڈرال ہونا ضروری نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ ڈائبٹیز کا مریض اگر حلوہ نہیں کھائے گا تو کوئی وڈرال ہوگا؟ لیکن وہ تڑپ تڑپ کے جاتا ہے حلوہ کھانے, رات کو آدھی رات کے وقت فریج کھول کے بیٹھا ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے میں تو رات اٹھا ہی نہیں. وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جن کو پرائمری کرونک پروگریسو ڈیزیزز کہا جاتا ہے, بایو سائیکو سوشل. اف انٹریٹڈ دے آر ڈینجرس. تو یہ جو بایو سائیکو سوشل اینڈ اسپرچول بیماریاں ہیں, یہ کینسر بھی ہے, یہ ڈائبٹیز بھی ہے, یہ بلڈ پریشر بھی ہے, یہ دل کی بیماری بھی ہے, اور یہ ایڈکشن اور بائیپولر ڈس آرڈر اور شکیزوفرینیا بھی ہے. سب میں ڈینائل بھی ہوتا ہے, سب میں تھوڑا تھوڑا قصور بھی ہوتا ہے, سب میں مسلسل علاج کرنا پڑتا ہے, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اور بیچ میں انا آتی ہے اور بیچ میں ان کی روح بھی تڑپتی ہے. کبھی وہ اپنی روح کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی وہ اپنی انا کی طرف دیکھتے ہیں. اور جیسے ان کے گھر میں 2 کھڑکیاں ہیں, ایک سے باہر جھانکتے ہیں تو انا کے معاملات سامنے آتے ہیں, اور دوسری کھڑکی سے وہ جھانکتے ہیں تو روح کے معاملات آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ کیا فرق ہے اس میں؟ یہ انا کیا ہے اور یہ روح کیا ہے؟ آپ سب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. ایگو کیا ہے؟ ایگو جو ہے, اگر آپ دیکھیں EGO بنتا ہے. ایگو آپ سب سمجھتے ہیں, اور اس کا علاج ہے
کہ اس کو باہر نکالیں. اس لیے ایگو ایک ایکرونیم بھی ہے جسے کہتے ہیں ایجنگ گاڈ آؤٹ، یعنی اپنے اندر سے خدا کو نکال دینا. یعنی جو بندہ سمجھتا ہے نا کہ میں خدا ہوں، تو اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دینا کو تو مینو داخل کر لیا میری مرضی کے خلاف، وہ مینو کہہ رہا ہے. یعنی پوری گوال منڈی میں اگر آپ کسی بندے کو بھی ملیں تو اس کو کچھ بھی کنو کہہ رہے ہیں، مینو کہہ رہے ہیں. ٹھیک. تو ایگو جو ہے اس میں اندر ایک پھولا ہوا خدا ہوتا ہے جو کہ بندہ وہ خود ہوتا ہے، اور اس کو باہر نکالنا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایجنگ گاڈ آؤٹ. جس گاڈ کو ہم نے نکالنا ہے یہ جعلی گاڈ ہے، یعنی ہم. تو جب جعلی گاڈ کو نکالیں گے تو خالی جگہ پیدا ہوگی نا، تو اس میں کون آئے گا؟ اصلی خدا آئے گا جسے ہم کہتے ہیں گاڈ ایز وی انڈرسٹینڈ گاڈ، جو ہمارے محبت کا، پیار کا خدا ہے، جس سے ہمیں مہربانیوں کی توقع ہے، جس سے ہمیں شفقت کی توقع ہے. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جو ابا ہوتا ہے نا وہ گاڈ نہیں ہوتا. ہم نے کئی دفعہ سوچا ہے کہ یہ جو گاڈ ہوتا ہے یہ ابے جیسا ہوتا ہے یا ابا گاڈ جیسا ہوتا ہے. تو یہ کنفیوز کرنا چھوڑ دیں کہ ابا اور گاڈ کوئی آپس میں ملتی جلتی چیزیں ہیں. کبھی بھی گاڈ ایز وی انڈرسٹینڈ گاڈ کے بارے میں سوچیں تو یہ نہ سوچیں کہ وہ یا تو میرے ابے جیسا ہے یا میرے جیسا ہے یا میرے فلاں جیسا ہے. اس کو دنیا کے کسی شخص کے اندر تلاش نہ کریں، اس کو کسی جینڈر میں مت گھسیڑیں، اس کو جذباتی نہ سمجھیں. وہ انسان نہیں ہے یا جانور نہیں ہے کہ جو جذباتی ہوتے ہیں. وہ جذباتی نہیں ہوتا، جذبات اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہوتا ہے. وہ کسی مونک کے پاس کوئی بندہ گیا پہاڑوں پہ چڑھ کے کہتا ہے میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا اچھا سیکھیں. تو اس نے کچھ بتانے لگا تو وہ جو بندہ گیا ہوا تھا اس نے خود بتانا شروع کر دیا کہ وہ کس قدر جانتا ہے. تو جو دانا آدمی تھا جس کے پاس وہ گیا تھا تو اس نے کہا کہ میں چائے منگواؤں آپ کے لیے. تو اس نے کہا منگائیں. چائے منگائی تو اس نے چینک میں سے چائے کپ میں ڈالنی شروع کی. کپ بھر گیا، کپ میں سے نکل کے جو پرچ ہے اس میں آ گئی، اس میں سے نکل کے ٹرے میں آ گئی، ٹرے میں سے نکل کے تو زمین تک جانے لگی. تو جو بندہ گیا ہوا تھا دانائی کی باتیں سیکھنے کہتا ہے سر چائے جو ہے وہ باہر گر رہی ہے، the cup is full. تو اس نے کہا کہ یو آر لائک دیٹ کپ، یو آر فل. اب میں آپ کو کیا بتاؤں. تو بات یہ ہے کہ جو جگہ ہی خالی نہیں ہوگی، ہم نے اپنی ایگو کو وہاں خدا بنا کے رکھا ہوا ہے. تو اصلی خدا کے لیے جو بہت بڑا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو وہ بہت بڑا ہے تو اس کو جگہ چاہیے بڑی، کو بہت ساری خالی جگہ چاہیے ہمارے اندر کہ اس کو ہم کہیں کہ آؤ میرے اندر. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا یہ جو مصنوعی خدا بنا کے ہم نے رکھا ہوتا ہے اس کو ذرا کھسکا کے ذرا آہستہ آہستہ باہر نکالے. تو جب یہ ہم کر لیتے ہیں تو خالی جگہ دیکھ کے اللہ تعالیٰ اس میں سما جاتا ہے. اور دوسرا ہمارا روحانی پارٹ ہے جو ہمیشہ امن کے گیت گانا چاہتا ہے، ہمیشہ محبت اور خوشی کا متلاشی ہوتا ہے، ہمیشہ دوسروں کے لیے قربانی اور اثار دینا چاہتا ہے، جو ہمیشہ لوگوں کے لیے کچھ بہتری چاہتا ہے، جو ہمیشہ رشتے نبھانا چاہتا ہے. تو اس کو کھل کھیلنے کا تھوڑا موقع دینا چاہیے. اور وہ ہمارے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہمیں تلاش کرنا ہوتا ہے، جسے ہم باہر تلاش کرتے رہتے ہیں. کبھی ہم شاپنگ کی شکل میں اپنی الماریاں بھرتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں گاڑی بہت اچھی لے لیں، کبھی ہم کہتے ہیں گھر بہت اچھا بنا لیں. لیکن وہ 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات، وہ ایسی خوشی زیادہ پائیدار نہیں ہوتی. اور جو اندر سے ایک چشمہ بہتا ہے خوشی کا، جو اعتدال کی طرف لے کے جاتا ہے ہمیں، اور اندر جھانکنے سے جس کا پتہ چلتا ہے
اور جس سے وہ خوشی ملتی ہے جو بدامنی میں ڈسٹرب نہیں ہوتی۔ سکون کی کئی قسمیں ہیں۔ سکون کی ایک قسم ہے چلتا ہے، لیکن اگر کوئی زلزلہ آ جائے تو وہ سکون خراب ہو جاتا ہے، اگر کوئی تعلقات خراب ہو جائیں، اگر کوئی ڈیورس ہو جائے، اگر کوئی مالی کمزوری پیدا ہو جائے، کوئی چوری ہو جائے، کوئی موبائل چھین لے، تو وہ جو سکون ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک وہ سکون ہوتا ہے جسے ہم سرینٹی کہتے ہیں یا سپرائٹی کہتے ہیں، کہ جسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہ ہر حال میں، ہر روز، ہر لمحے خوشی کا ایک سرچشمہ ہے جو اس کے اندر زمزم کی طرح پھوٹتا رہتا ہے۔ اس کو تلاش کرنے کی جو ایک کوشش ہے وہ آخر کار کامیاب ہو جاتی ہے، اور دنیا میں بہت لوگ اس کو تلاش کرنے کے لیے تنہائیوں میں جاتے ہیں، غاروں میں جاتے ہیں، پہاڑوں پہ جاتے ہیں، وہ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پارٹی نہیں چل رہی ہوتی، جہاں ڈسٹریکشنز نہیں ہوتی۔ لیکن بیچ میں یہ جو ہائی جیکنگ آ جاتی ہے، یہ جو اغوا برائے توان ہو جاتا ہے، کہ کوئی آپ کسی نہ کسی طرح سیکھ لیتے ہیں کہ یہ بٹن دبانے سے فوری کیفیت بدل جاتی ہے، یہ چرس، یہ شراب، آئس، کوکین یا اس طرح کی چیزیں جو ایک بٹن دبائیں تو چمتکار ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ٹائیں ٹائیں فش، اور کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ یہ اگر ہم سمجھ لیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹیچ اونلی لو، یعنی جو بھی بات منوانی ہے نا، محبت سے ملوانی ہے، محبت سے ہی منوانی ہے، جو بھی بات منوانی ہے، اور بار بار کہا جا سکتا ہے، اور بات منوانے کے لیے پہلے بات ماننا ضروری ہوگی، جسے ہم کہتے ہیں ٹو گیو از ٹو ریسیو، پہلے کچھ دینا ہوگا تو پھر کچھ لینا ہوگا۔ اگر آپ کسی سے بات منوانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کی بات تو مان لیں، اور پھر اس میں سے خوف کو نکالنا پڑے گا، کیونکہ لو از لیٹنگ گو فیئر، یعنی محبت ہو نہیں سکتی کسی ایسے بندے سے کہ جس سے آپ خوف زدہ ہیں۔ محبت سے ہی آپ کسی کو سبق دے سکتے ہیں، اور سبق دینے سے پہلے سبق لے لیں تو اچھا ہے، تاکہ دوسرا بندہ کہے کہ اب میری باری ہے، کیونکہ ٹو گیو از ٹو ریسیو۔ اور ریلیشن شپ وہ ہوتا ہے محبت کا جس میں خوف کوئی نہیں ہوتا، جس میں کوئی نہیں کہتا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، جو کہتا ہے میں تیری جان نہیں چھڈاں گا، نہیں جنی دیر تو نہیں چھڈیں گی، پاویں تو چھڈے بھی تو میں تیری جان نہیں چھڈاں گا۔ یعنی جب آپ ایک اٹوٹ رشتے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اس میں سے خوف نکل جاتا ہے۔ اسی لیے لوگ ماں باپ سے زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں، کہ ماں باپ کا رشتہ تھوڑا اٹوٹ سمجھا جاتا ہے، اور بیویوں کا رشتہ تھوڑا ٹوٹنے والا۔ تو یہ لڑکیوں کو خاص طور پر اور لڑکوں کو عام طور پر سوچنا چاہیے کہ کبھی بھی اپنے شادی کے رشتے میں اس دھمکی کو آسانی کے لیے استعمال نہ کریں۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ کشتہ نہ کھائیں، رشتے کا کشتہ زیادہ مؤثر قسم ہوتی ہے، کہ اگر جو آپ نے کرنا ہے تو پھر دھمکی نہ دے، پھر کر گزرے۔ تو دھمکی دے کے اپنے آپ کو بے اثر نہ کریں، اور دوسرے کو یہ شے نہ دے کہ وہ آپ کو کہے کہ اچھا جاؤ پھر کر لو، اور پھر بندہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے منہ سے الفاظ سوچ کے نکالنا چاہیے۔ لیکن جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں، ٹیچ اونلی لو، اور ٹو گیو از ٹو ریسیو، اور لو از لیٹنگ گو فیئر، تو جو اصل چیز ہے وہ ہوتی ہے forgiveness از دا کی ٹو ہیپینس، یعنی جو خوشی کا راز ہے وہ درگزر میں ہے، یعنی چیزوں کو پیچھے گزر جانے دے، پکڑے مت رکھیں۔ زندگی میں جو مصیبتیں ہیں، جو پرابلمز ہیں، ان کو جپھا مار کے مت رکھیں۔ یہ ریچ کی پالیسی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریچ کا جپھا بڑا مشہور ہے، کہ جس چیز سے اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے نا، وہ اس کو زور سے جپھا ڈال لیتا ہے۔ وہ ایک جنگل میں کچھ شکاری شکار کر رہے تھے، تو انہوں نے کھانا شانا کھایا، تو اب وہ چائے ابل رہی تھی کیتلی میں، اور نیچے آگ جل رہی تھی، اور کوئی جا کے تھوڑی سی چائے لے کے پی کے تو ادھر ادھر ہو جاتا تھا۔ تو دور سے ایک ریچھ دیکھ رہا تھا جس کو سردی لگ رہی تھی، تو وہ آہستہ آہستہ چلتا چلتا
آیا کیتلی کی طرف اور اس کو لگا کہ یہ گرم ہے، اس سے میری سردی دور ہوگی، تو اس نے کیتلی کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگا لیا. اس کا سینہ جل اٹھا لیکن اسے کیتلی کو نہیں چھوڑا. یہ ریچھ کی فطرت ہے کہ وہ جفا جس چیز کو ڈال لیتا ہے اس کو کرش کرنا چاہتا ہے، اور اگر کوئی گرم چائے والی کیتلی کو جفا ڈال لے تو اس کا سینہ جل جائے گا نا. اس کو کو ڈیپینڈنس بھی کہتے ہیں. ہم انسان بھی کئی دفعہ ایسے جفے ڈالتے ہیں تکلیف کو، ہم لالچ کو بھی جفے ڈالتے ہیں. آپ کو پتہ ہے انڈیا میں بندر کیسے پکڑتے ہیں؟ کو ڈیپینڈنسی کو اردو میں روگ کہتے ہیں. ہاں تو روگ میں چل رہی ہے نا دنیا کیڑی خوش ہے، دنیا کیڑی ایک دوجے تو خوش ہے. یہ کو ڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ ہے. لیکن وہ میں نے کہا تھا پتہ ہے آپ کو بندر کیسے پکڑتے ہیں ہندوستان میں بندروں کو پکڑ کے تو وہ تماشا واشا دکھاتے ہیں گلیوں میں اور روزی کماتے ہیں لوگ. تو وہ بندر کیسے پکڑتے ہیں؟ وہ ایک درخت میں ایک خالی جگہ پیدا کرتے ہیں جس میں بندر کی طرف یہ کھلی اس طرح ہاتھ اندر جا سکتا ہے، اور وہ اس کے اندر نٹس رکھ دیتے ہیں جو کہ بندروں کو بڑے پسند ہوتے ہیں، میوے اور نٹس. تو بندر ان کی خوشبو سونگھ کے تو آتے ہیں، تو ایک بندر جو ہے نا اس میں ہاتھ ڈال کے تو سارے نٹس پکڑ لیتا ہے اپنی مٹھی میں. اب اس کی مٹھی ذرا بڑی ہو جاتی ہے اور وہ واپس باہر نکالنا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں نکلتی. اب اس کے پاس کیا چوائس ہے؟ یا تو وہ نٹس چھوڑ دے اور ہاتھ باہر نکال لے، یا وہ نٹس پکڑے رکھے اور پکڑا جائے. تو بندر کیا کرتا ہے؟ پکڑا جاتا ہے. وہ پکڑا رکھتا ہے اس کو، وہ کبھی چھوڑتا نہیں ہے. تھوڑی دیر تڑپتا رہتا ہے درخت کے ارد گرد، کلا بازیاں لگاتا رہتا ہے، پر ہاتھ اندر ہے اور وہ اس کو مٹھی کو کھول نہیں رہا. اور پھر وہ جس بندے نے یہ ٹریپ سیٹ کیا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے تو اس کو وہ پکڑ لیتا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ ہم انسانوں کو کبھی اپنی بند مٹھی کھولنی ہوتی ہے، کبھی جلتی ہوئی گرم کیتلی کو اپنے سے پرے ہٹانا ہوتا ہے، کبھی اپنے اندر جھانک کے سکون کے اس سرچشمے کی تلاش کرنی ہوتی ہے جو ہمیشہ سے ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے. ہم جس چیز کو باہر ڈھونڈتے رہتے ہیں وہ ٹھیک ہمارے اندر کہیں بڑی خوبصورت جگہ ہوتی ہے جسے ہم نے تلاش کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ خوبصورت جگہ کون سی ہے جہاں سے خوشی ابھر کر باہر آنے کے لیے تڑپ رہی ہے. گریڈ جو ہے، جب ہم اپنے وقتی فائدے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو ہم مستقل پھنس جاتے ہیں. جب ہم وقتی فائدے کو پکڑی رکھنے چاہتے ہیں تو مستقل ہم مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ خوشی ہماری مرضی کے ساتھ نہیں چلتی. اگر ہم صرف اس صورت میں خوش ہوتے ہیں جب ہماری ٹیم جیتتی ہے تو آپ سمجھیں کہ پاکستان کی ٹیم اکثر ہمیں خوش نہیں ہونے دے گی. لہذا ہمیشہ گیم پہ نظر رکھیں، ہمیشہ بال پہ نظر رکھیں، اور بال جو ہے اس کی موومنٹ سے آپ انجوائے کریں گے کسی بھی گیم کو. زیادہ گیمز میں بال ہوتا ہے لیکن آپ کی نظر ہوتی ہے کھلاڑیوں پر اور آپ کی نظر ہوتی ہے اپنے ملک کے نام پر. لیکن جب آپ گیند پہ نظر رکھتے ہیں تو آپ کانسٹنٹلی اس گیم کی جو تھرل ہے اس کو انجوائے کرنے لگتے ہیں.